قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنے لیے رکھے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، ایک حصہ فقراء پہ صدقہ کرے۔ اگر کوئی زیادہ حصہ فقراء پہ صدقہ کر دے تو کوئی حرج نہیں، بالکل درست ہے۔ اگر اپنے اہل عیال زیادہ ہیں، اس وجہ سے سارا گوشت اپنے گھر میں استعمال کیا تو بھی جائز ہے۔ اصل تو اللہ کی رضا کی خاطر یہ قربانی ہے، اور خون کا ایک قطرہ زمین پہ گرتے ہی اللہ کے ہاں اسے قبولیت مل جاتی ہے، اور یہ قربانی کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ مقصد اللہ کی رضا، نہ ریا، نہ نمود، نہ گوشت کھانا، نہ گوشت حاصل کرنا، کوئی چیز پیش نظر نہ ہو، اور یہ معاملہ اس کا ہے اور اس کے دل کا ہے۔ اس دل میں کیا جذبہ ہے اس قربانی کا، اور کیا مقصد ہے اس قربانی کا۔ پھر اللہ رب العزت کا فضل ہے، مہربانی ہے، جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ قربانی کر لی تو گوشت بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ بھی سمجھے کہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، ساری قربانی تو اللہ کی نہیں تھی، اب اللہ کی طرف سے یہ اسے مہمانی مل رہی ہے، اس کا گوشت بھی استعمال کر سکتا ہے، اور اس گوشت کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھ دی ہے، رشتہ داروں کو بھی دے، غریبوں کو بھی دے، خود بھی استعمال کرے۔ یہ ساری صورتیں زیادہ فقراء میں تقسیم کر دے، گھرانہ زیادہ ہے، گھر میں زیادہ استعمال ہو رہا، سب کو کھلانا ہے، وہ خود استعمال کر لے، یہ سب چیزیں اس میں درست ہیں، لیکن ابتداء نیت کیا ہے، اور کس جذبے سے جانور خریدا ہے، اور کس جذبے سے جانور ذبح کر رہا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا کا سچا جذبہ نصیب فرما دے۔ قربانی کا گوشت فروخت کرنا جائز نہیں، اگر کسی نے کوئی حرکت کر دی ہو تو اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ بس اوقات براہ راست قربانی کا گوشت تو کوئی نہیں بیچ رہا، لیکن کسائی سے معاملہ طے کرتا ہے کہ میاں آپ یہ کام کر لیں گے، اتنا گوشت آپ کو مل جائے گا، تو ظاہر ہے وہ سمجھتا ہے یہ مزدوری کا حصہ ہے، یا اسے یہ کہہ دیجئے میاں قربانی خدمت کرو اور تمہیں اتنے پیسے بھی مل جائیں گے اور ساتھ کھال بھی مل جائے گی، تو گویا کہ کھال کو بھی اس کی مزدوری کا حصہ بنا کر اسے دے رہا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور گوشت ہے اور یہ چیزیں ہیں تو ان کو فروخت کرنا یا مزدوری میں دینا یہ جائز نہیں ہے۔ قربانی کی کھال یا تو یوں ہی خیرات کر دے یا اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت صدقہ کر دے۔ اسی طرح قربانی کا گوشت غنی کو دینا بھی جائز ہے، اور اسی طرح کھال بھی غنی کو دینا جائز ہے، جبکہ اس کو بلا عوض دی جائے اور اس کی کسی خدمت اور عمل کے عوض میں نہ دی جائے، یعنی اس کو مزدوری میں استعمال نہ کی جائے۔ غنی کے ملک میں دینے کے بعد اگر وہ اس کو فروخت کر کے اپنے استعمال میں لانا چاہے تو جائز ہے۔ جیسے گوشت کسی امیر کو دینا جائز ہے، ایسے یہ کھال بھی کسی امیر کو دینا جائز ہے، لیکن اسے بیچ کر اس کی قیمت کسی مالدار کو دینا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ ابتداءً اس کو جیسے گوشت دے رہا ایسے کھال دے رہا یہ جائز ہے۔ قربانی کا گوشت، چربی اور اس کی کھال کافر کو دینا بھی جائز ہے، بشرطیہ کہ کسی کام کی اجرت میں نہ دی جائے۔ گوشت قربانی کا ایسا ہے، کوئی عیسائی ماسی ہے اس کو دے رہا ہے، یہ بھی درست ہے۔ کوئی ہندو ہے اسے دے سکتا ہے، کوئی غیر مسلم ہے اسے بھی دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن یہ ایک ایسی عمل ہے کہ اس کا گوشت آپ کو مسلمانوں کو بھی دے سکتے ہیں اور غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ گوشت یا چربی یا کھال کسائی کو مزدوری میں نہ دے، بلکہ مزدوری اپنے پاس سے الگ دے۔ 7 آدمی گائے میں شریک ہوئے اور آپس میں گوشت تقسیم کریں تو تقسیم میں کوشش کرے کہ اس میں اندازے سے کام نہ لے، بلکہ بہت احتیاط کے ساتھ اسے تقسیم کرے اور اس کو تول کر تقسیم کرے تاکہ کسی کا حق رہ نہ جائے۔ اونٹ میں نہر افضل ہے اور ذبح بھی جائز ہے،
جبکہ گائے بکری میں ذبح مستحب ہے۔ اونٹ بھی قربانی ہوتا ہے، لیکن اس کا ذبح کرنے کا ایک طریقہ ذبح ہی ہے اور ایک طریقہ نحر ہے، اس کا ایک مخصوص انداز ہے۔ تو دونوں طریقے اونٹ کے معاملے میں جائز ہیں۔ تنہا ایک شخص پوری گائے بھی ذبح کرے تو پوری گائے ایک قربانی ہو کر کل کی کل اس پر واجب ہو جائے گی، اور اس کی طرف سے پورا کا پورا قربانی اسی کی طرف سے ہو جائے گا۔ قربانی کی جتنی چیزیں ہیں، رسی ہے، دودھ نکالا ہے، یا اس کی اوپر کی اون کاٹی ہے، یہ ساری کی ساری صدقہ کر دینا، خیرات کر دینا، یہ سب ضروری ہے۔ جس پر قربانی واجب تھی لیکن اس نے برسوں قربانی نہیں کی تو گناہ کی معافی بھی مانگے، اور جتنے سالوں کی قربانی رہ گئی اس کی قدر و قیمت کا صدقہ کر دے۔ یہ عام طور پہ ناواقفیت کی وجہ سے بس اوقات یہ کوتاہی رہ جاتی ہے، اور یوں ہوتی ہے کہ بعضوں کے ہاں تو یہ مشہور ہے گھر کا بڑا ایک صدقہ قربانی کر لے، سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ ہاں، بڑا گھر کا بڑا اگر قربانی یوں کرے تو بیوی کی طرف سے بھی اس نے کر دی، بیٹے جوان ہیں ان کی طرف سے بھی کر لی، اور ان کو بتا کے کہہ دیا تو اب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر قربانی کی ہی ایک اور یہ سمجھا جائے کہ بس ابا نے کر لی سب کی طرف سے ادا ہو گئی، یہ درست نہیں۔ اور دوسری کوتاہی عام طور پہ یہ ہوتی ہے کہ بچیاں بالغ ہونے کے بعد صاحب حیثیت بھی ہوتی ہیں، ان کے پاس کچھ نہ کچھ سونا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ مالیت ہوتی ہے، اور ان پر قربانی واجب ہوتی ہے، اور بس اوقات انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ان پہ زکوٰۃ بھی فرض ہے اور ان پہ قربانی بھی فرض ہوئی ہے، اور بس اوقات جب تک شادی نہیں ہوتی ان کی طرف سے قربانی ان کے ہاں قربانی کا اہتمام نہیں ہوتا، اور ان کی قربانی رہ جاتی ہے کئی سالوں کی۔ تو ظاہر ہے اگر قربانی کی حیثیت موجود ہے، اور چاہے شادی ہوئی ہو چاہے نہیں ہوئی ہو، چاہے وہ کاروبار کرتی ہے، کاروبار کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن اتنی اس کے پاس حیثیت ہے کہ صدقہ فطر اس پہ واجب ہے، تو ظاہر ہے بلوغت کے بعد اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ تو اگر کوئی ایسی کوتاہیاں رہ گئیں تو گناہ کی معافی بھی ہے، اور جتنے سالوں کی قربانی رہ گئی اس کی قدر و قیمت بھی صدقہ کر دے۔ اللہ رب العزت قربانی کے تمام تر فضائل ہمیں اور ساری امت کو عطا فرمائے۔